أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے بحمد اللہ تعالی سورۃ الدہر میں جو اللہ رب العزت نے انسان کی سعادت اور انسان کی شقاوت اور اسی طرح سے اس کی تخلیق کی مناسبت سے اس کے اعمال اور اسی طرح سے ان اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو جزا ہے یا سزا ہے اس کا ذکر فرمایا تھا. اس سورہ مبارکہ کی آخری چند آیات باقی تھیں اور یہ گویا کہ کل سورت کا نچوڑ ہے اس موضوع کا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورت، اس کا ایک نام سورۃ الانسان بھی ہے. یہ انسان کو بیان کرتی ہے، انسان کی تاریخ کو بھی اور انسان کی دنیا کو بھی، انسان کی آخرت کو بھی اور انسان کی اقسام کو بھی، کہ کتنی قسموں کے انسان بن جاتے ہیں. کیونکہ انسان تو انسان ہے، لیکن یہ انسان کہنے کو اس کے فرد دنیا میں سبھی انسان نظر آتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس انسان کے مراتب طے ہوتے ہیں تو زمین و آسمان کا تفاوت ہو جاتا ہے. ایک وہ بھی انسان ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، کہ انسان کو ہم نے پیدا تو بہت بہترین تقویم پر کیا، لیکن اس کے بعد پھر اس کو سب سے نچلی تہوں میں گرا دیا، بدترین پستیوں میں دھکیل دیا. یہ بھی انسان ہے. اور وہ بھی انسان ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، اور اکثر میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو انسان کو کبھی یقین ہی نہ آتا کہ اس کمال کا انسان بھی ہو سکتا ہے، اس پائے کا اور اتنے اعلیٰ ترین شرف کا حامل بھی ایک انسان ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کو تمام ہی کمالات جو کسی انسان یا بشر کے لیے ممکن ہو سکتے ہیں وہ عطا کیے تھے. یہ بھی تو ایک انسان ہے. اور اسی طرح سے پھر اس کے درمیان کتنے ہی مراتب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں، یہ سورۃ الانسان میں اور دوسری کئی مقامات پر انسان کی بڑی بڑی 3 قسموں کا ذکر فرمایا. خصوصاً امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ یہ امت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اسی طرح سے یہ وارث بنی، اس کو اللہ نے شریعت دی، کتاب دی، اور کتاب بھی وہ دی جو کامل اور اکمل ترین کتاب ہے. اس کی نظیر نہ اس سے پہلے کسی کتاب سے دی جا سکتی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب آ سکتی ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. جب یہ اللہ نے عطا فرما دیا، فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ، پھر اس کتاب کے وارث کون بنے؟ جو اللہ کی طرف سے اتاری جاتی ہے. الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، وہی بندے جن کو اللہ نے چن لیا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، ان میں ایک گروہ وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، یہ بھی کتاب کے وہ رسا میں شمار ہوتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ایک وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ایک وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. یہ اعلیٰ ترین لیول ہے، ایک ان کی بھی کلاس ہے، پھر ایک درمیان کا درجہ ہے اور ایک سب سے نیچے والا درجہ ہے. تینوں مسلمان ہیں اور تینوں بالآخر جنت میں چلے جائیں گے. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو موحد ہے اس نے بالآخر اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہی جانا ہے. لیکن کوئی عذاب بھگتنے کے بعد جائے گا، کوئی بغیر بھگتے جائے گا، کوئی موت کے وقت مزہ چکھ لے گا،
کوئی قبر میں پاک ہوگا، کوئی حشر کے عذاب سے پاک ہوگا، کوئی اس کے بعد کوئی پل صراط کو عبور کرتے ہوئے گر جائے گا، کوئی مشکل سے اس کو عبور کرے گا۔ وہاں بھی اللہ کے رسول نے 3 طرح کے لوگوں کی جماعتیں بتائی ہیں کہ ایک تو وہ کہ جو گزر جائیں گے، پھر کئی گزرنے والوں کے بھی درجات ہیں، کوئی آنکھ پلک جھپکنے کی مانند، کوئی بجلی کی مانند، کوئی ہوا کی مانند، وکاجاود الخیل، اور کوئی تیز گھوڑوں کی مانند۔ اور فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جو وہاں پر گھسٹتے ہوئے گزریں گے لیکن گزر جائیں گے، مخدوش ہے لیکن گزر جائے گا۔ اور ایک فرمایا کہ وہ ہے کہ مخدوس فی نار جہنم میں گر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان تینوں درجات کے اندر بہت سے درجات ہیں، اور یہ سب کچھ حق ہے، اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں جو افسانہ ہے یا داستان ہے۔ ایک روز آنے والا ہے جب یہ تقسیمات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے سامنے یہ طبقات بن جائیں گے، مجرموں کی صف الگ کر لی جائے گی، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے گا، ان سے جدا کر دیا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ کھڑا کیا جائے گا، لایا جائے گا۔ وقف سے مراد ہے کہ حرکت کے بعد سکون ہوتا ہے، دوڑتے ہوئے، بھگاتے ہوئے، اور کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں کھینچ کر، اور کوئی کسی انداز میں اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو دل کی ان گہرائیوں سے بھی واقف ہے جن کو ہم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا ہے، اور اس کا حساب کتنا دقیق ہے آج کی آخری آیات میں یہ موضوع بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے جب اہل جنت کو جنت کی وہ نعمتیں عطا فرمانی ہے، اس کے بعد اعلان ہوگا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ یہ تمہاری جزا جو ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ چلتی رہے گی، اور تمہارے جو اعمال ہیں صالحہ ہیں نا، ان کی قدر ہمیشہ اب کی جاتی رہے گی۔ یہ نہیں کہ بس ایک بار قدر کر دی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے لیے کوئی چیز اگر دنیا کی چھوڑتا ہے وہ ایسی قدردانی فرماتا ہے جو اس کی شان کریمی کے لائق، انسان کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، انسان قربانی دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق پھر عطا فرماتا ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ پھر اس کے فوراً بعد فرمایا، اب آخری آیات سورۃ الدہر، سورۃ الانسان، فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا۔ فرمایا کہ ہم نے تجھ پر یہ قرآن اتارا، اور تجھ پر اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا یکبارگی نہیں اتارا ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سالہ زندگی کے ایک حصے میں یہ قرآن کریم اس مدت میں اترا، لیکن ایک بھی کلمے کے اندر کسی دوسرے کلمے سے تضاد نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے 23 سالہ دور میں، تاکہ اللہ کے رسول کے دل کو مضبوط کر دیا جائے۔ کفار کہتے ہیں کہ یہ لولا نزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ، اکٹھا کیوں نہیں اتار دیا جاتا؟ کبھی آپ کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ اب یہ حکم آ گیا، ایسے کر دو، اکٹھا کیوں نہیں اترتا ہے؟ ایک ہی بار اتر جائے نا۔ فرمایا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے مومن بندوں کا دل مضبوط ہوتا ہے جب کبھی مشکل میں ہوتا ہے، زندگی میں کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے، قرآن کھولتا ہے، قرآن اگر سمجھتا ہے، اللہ اس کو قرآن سے اس کی رہنمائی عطا کر دیتا ہے، دل مضبوط ہو جاتا ہے، دل میں قوت آ جاتی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کو جب ضرورت پڑتی، امت میں کوئی مسئلہ ہوتا، اللہ نے قیامت تک کے لیے تمام مسائل کا حل اس میں رکھا ہے جو انسان کی سعادت و شقاوت سے متعلقہ ہیں۔ ایک ایک چیز، رہنمائی، ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا تاکہ تیرا دل قوی ہو جائے، تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ فرمایا ہم نے اس کو اسی طرح سے اتارا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ حکم اللہ کے رسول کو تو ہے ہی، لیکن بالتبع پوری امت کو ہے، ہم سب کے لیے ہے یہ حکم۔ فرمایا فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم تک، اس کے فیصلے تک آپ نے صبر کرنا ہے۔ دنیا میں مصائب آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مشکلات
باطل پرستوں کا ہجوم بھی ہوگا، آزمائشیں بھی بہت سی آئیں گی، لیکن آپ نے اپنے رب کے حکم تک صبر کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہو کر رہتا ہے، وہ حق اور باطل میں فرق کر کے چھوڑتا ہے، اہل حق کو عزت دیتا ہے، اہل باطل کو ذلیل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی غلبہ مسلمان کے پاس ہوتا ہے، اور بالآخر قیامت میں تو پھر ہے ہی مسلمان، ہے ہی مومن کی شان، وہ تو روز ہی فیصلے کا ہے۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، فرمایا صبر کرنا ہے۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور جو ان میں سے گناہ گار ہے، ناشکرا ہے، اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہے، وہ الجھائے گا، آپ کو الجھے گا، دباؤ میں لے کر آئے گا، بہکانا چاہے گا، کبھی تحریصات دنیا کی حرص کے ساتھ، کبھی ترغیبات دلائے گا، کبھی خوف دے گا، کبھی اور چیزوں سے ڈرائے گا۔ فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے جو رب کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے، اپنے دین پر، اس قرآن پر چلنا ہے، اس قرآن کے ذریعے استقامت دکھانی ہے دین حق پر، اس کے علم پر عمل کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور یہ استقامت نہیں مل سکتی ہے، استقامت کیسے حاصل ہو سکتی ہے اس کا طریقہ بتایا، فرمایا واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، اور صبح کے وقت میں اور پچھلے پہر اپنے رب کے نام کو یاد کیا کر، اپنے رب کی نام کو، یعنی اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور جب یہ آتا ہے نا اللہ کے نام کو یاد کیا کر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان سے جب اللہ کی تسبیح و حمد و ثنا کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ساتھ لیا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ نمازوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح ہوتی ہے، اس کے نام کا ذکر کر کے تسبیح ہوتی ہے کہ پاک ہے میرا رب، اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ رب الرحمن ہے۔ اور فرمایا کہ بکرۃ واصیلا، علماء نے کہا کہ اس میں پہلا پہر اور پچھلا پہر، فجر کی نماز اس میں آ گئی، ظہر اور عصر کی دو نمازیں بھی اس میں داخل ہو گئی، اور فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، فرمایا کہ پھر رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح کر، رات کے کچھ حصہ اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئی۔ یہ 5 نمازوں کا اس میں مجملاً اجمال کے ساتھ ذکر فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، نمازوں کا ذکر بھی ہے اور عام تسبیح بھی ہے، گویا سارا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے بھی کچھ حصے میں سجدہ کر اسی کے لیے، مغرب اور عشاء۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، پھر رات کا ایک طویل حصہ اللہ کی تسبیح کر۔ یہ طویل حصہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، یہ بھی تیرا وقت اللہ کی تسبیح سے، اس کی عبادت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ استقامت تب ملتی ہے۔ آج لوگ دنیا میں پریشان ہیں، کہتے ہیں جی مشکلات بڑی ہیں، پریشانیاں بہت ہیں۔ سب سے بڑی مشکل اس دور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کی نہیں ہے، دنیا کی مشکلات میں تو سب برابر ہے، کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہمارے لیے کیا امتیاز ہے اس میں؟ کافر کو مشکلات آتی ہیں، وہ بھی مقابلہ کرتا ہے، سامنا کرتا ہے مشکلات کا، اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اپنے اعضاء کو کٹواتا ہے، ہمارے مقابلے میں سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اس کے لیے تو سب کچھ ہے ہی دنیا، اس کا تو ماں باپ پر ایمان نہیں ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ حاصل کرنا ہے مجھے اسی میں سے حاصل کرنا ہے، مجھے یہیں سے نکالنا ہے، اس کے لیے وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کا اللہ پر کوئی توکل نہیں ہے، اللہ کے وجود پر اس کا ایمان نہیں ہے، وہ نہیں مانتا کہ کوئی رب بھی ہے جس نے مجھے تخلیق کیا، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ بنانا ہے میں نے اپنے فعل سے بنانا ہے، ایسے ہی ہے نا، تو وہ دن رات محنت کرتا ہے، اس میں سب برابر ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے جدا ہیں۔ اصل میں جو مشکل آتی ہے اس دنیا کو ساتھ لے کر چلنا، جب انسان اپنے دین پر استقامت دکھانا چاہتا ہے،
دین پر شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب سے بھاری وزن اگر تم نے کوئی اٹھایا ہے دنیا میں تو یہ وزن ہے، یہ وزن ہے۔ اللہ نے اس کو پہاڑوں پر، زمین و آسمان پر پیش کیا، انہوں نے اٹھانے سے اللہ سے اپنے عذر کا اظہار کر دیا کہ اللہ ہمارے پاس طاقت و قدرت نہیں ہے۔ انسان نے اٹھایا، لیکن کیسے اٹھا سکتا ہے؟ فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا بوجھل اور وزنی کلمہ ہے، بڑا وزنی قول ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ رات کو اٹھ کر قیام کیا کیجئے، نصف یا اس سے کچھ زائد، ہم آپ پر بہت بھاری قول اتارنے والے ہیں۔ اس بھاری امانت کو اٹھانا ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا صبر کرنا ہے، دین پر استقامت دکھانی ہے، اور کسی ناشکرے نافرمان کی، اللہ کے مخالف کی، باغی کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ لیکن کیسے؟ فرمایا صبح کے پہلے پہر میں، پچھلے پہر میں، رات کے اوقات میں اور طویل رات میں سجدے کرنے ہیں، تسبیح کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے انسان کو طاقت ملتی ہے، جس سے انسان کو قوت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو یہ خوف ہو کہ وہ دشمن سے گھبرا جائے گا، جس کو رزق کے بارے میں خوف ہو کہ رزق اس کا تنگ ہو جائے گا، جس کو یہ خوف ہو کہ وہ رات کو اٹھ نہیں پائے گا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے، اس پر نیند بھاری ہو جاتی ہے، فرمایا تمام مسائل کا ایک حل بتا دیا اللہ کے رسول نے۔ فرمایا تم کثرت سے یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح کرنے سے انسان کے لیے تمام امور آسان ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان صرف اپنی طاقت اور قوت سے اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو جائے، اللہ سے توفیق نہ مانگ لی جائے، اس کے آگے گڑگڑایا نہ جائے، اور یہ نہ مانا جائے کہ اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس جو بھی توفیق ہے عمل کرنے کی وہ تو نے ہی عطا کی ہوئی ہے، تیری رحمت سے میں عمل کر رہا ہوں، جو بھی خیر ہے وہ تیری طرف سے ہے اور جو بھی شر ہے وہ میری طرف سے ہے۔ جب انسان اس کا اعتراف کرے تو اللہ پھر اس پر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، جو ایسا نہیں کرتا، نہ تو دن کو نماز پڑھنا چاہتا ہے، نہ رات کو نمازیں پڑھتا ہے، نہ اس کو تہجد میں قیام نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ کے نافرمان اور دشمن کفار، یہ جلدی والی شے کو پسند کرتے ہیں، دنیا فوراً مل جائے۔ یحبون العاجلہ، نو نقد نہ تیرا ادھار، یہ تو سامنے موجود ہے، بعد میں کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ ہاں، اللہ نے اس کا انکار نہیں فرمایا ہے کہ دنیا میں جلدی رزلٹ نہیں ملتا، دنیا جلدی ہے، دنیا خود عاجلہ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ تو باتیں کرتے ہیں، وہ فلاں نے تو اپنا کام کر بھی لیا، تھوڑا سا حرام میں پڑا، اس کو کیا فرق پڑا ہے؟ اس نے گاڑی بھی خرید لی ہے، گھر بنا لی ہے، وہ بھی کر لیا ہے، وہ بھی مل گیا ہے، اس کو یہ بھی مل گیا ہے، اس کو حکومت مل گئی ہے، اس کو وزارت مل گئی ہے، اس کو فلاں فلاں فائدہ ہو گیا ہے، دنیا میں حاصل ہو گیا ہے، ان کی صرف باتیں ہیں۔ ٹھیک کہتا ہے تو، اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں من کان یرید العاجلہ، یہ جلدی ملنے والی شے ہے نا، چونکہ گھٹیا جو ہے، من کان یرید العاجلہ، جو جلدی چاہتا ہے، جلدی رزلٹ چاہتا ہے، فوراً مل جائے، ادھر سے کام ہو ادھر سے پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اللہ خوش ہے یا ناراض ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ عجلنا لہ فیہا، ہم اسے جلدی دیتے ہیں مگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں دیتے ہیں، ما نشاء، جو چاہتے ہیں جلدی دیتے ہیں، لمن نرید، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، پھر بھی اس کی مشیت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، تیری مرضی پھر بھی نہیں چلنی، تو نافرمانی تو کر لے گا، اللہ کے حکم کی سرتابی کر کے اس کے عذاب کو، دعوت کو دے لے گا، لیکن مرضی پھر بھی اسی کی چلتی ہے۔ فرمایا ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، جلدی کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے بہت ہی بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھاری دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا
ان هذه تذکرہ، فرمایا کہ بلا شبہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے اور علم ہے جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، جس کا جی چاہتا ہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ اختیار کرے۔ یہ وہی بات ہے یہ سورت کے شروع میں بھی کی تھی اور آخرت میں دوبارہ اس کو دہرایا گیا۔ شروع میں کیا کہا تھا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور یہاں فرمایا ان ہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ سورت کو بند کر دیا ہے اپنے شروع میں بھی اور آخر میں بھی اس مقصدیت کے ساتھ کہ انسان تجھے اللہ نے راہ دکھا دی ہے ہدایت کی، اور راہ دکھا دی ہے تجھے اللہ نے شیطان کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، تجھے اختیار بھی دے دیا ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، تجھے اختیار دے دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے ہو کوئی بھی چیز مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کو جاننے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو تو چاہے نہیں کر سکتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالم لوگ فرمایا ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ دردناک عذاب اس نے تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا وقفہ لیں، تھوڑا سا بات کو سمجھانا مقصود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اپنی مشیت کا ذکر فرمایا اور کہا کہ انسان تو وہ چاہ بھی نہیں سکتا ہے جو اللہ نہ چاہے، تیری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، خاص طور پر جو ملحد ہیں اور اس وقت جو ایتھیسٹ ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، پھر ہماری فری ول کہاں گئی، ہمارا اختیار کہاں پر گیا؟ اس قسم کے بے وقوفانہ سوالات لے کر آتے ہیں۔ مختصر اختصار کے ساتھ اس آیت مبارکہ کی حکمت آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت سے مراد یہ ہے کہ تقدیر ہے، اس سے مراد چار چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ ازلی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے اس کو علم ہے کہ کیا ہونا ہے۔ ہم سب نے دنیا میں آنا تھا، ہماری کتنی زندگی ہے، کتنی گزارنی ہے، انجام کیا ہوگا، اس کے علم میں پہلے سے یہ موجود ہے یا نہیں؟ اس کا نام بھی تقدیر ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اس علم کو لکھوا دیا۔ محمد رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس لوح بھی ہے، اس کے پاس قلم بھی ہے۔ اس نے قلم کو تخلیق فرمایا اور فرمایا، حکم دیا کہ اکتب۔ اس نے کہا ربی ماذا اکتب، قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ فرمایا اکتب مقادیر الخلائق ما هو کائن الی یوم القیامہ، لکھ دے جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ما کان وما یکون الی الابد، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو آئندہ ہونے والا ہے ابد تک ہونے والا وہ بھی لکھ دے۔ اس نے لکھوا دیا ہے۔ کتنا عرصہ پہلے لکھوایا؟ زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ کے رسول نے بتایا، فرمایا کہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اس نے لکھوا دیا۔ یہ اس کا علم ہے، اس کو معلوم ہے، اس کے علم کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس نے لکھوا دیا ہے، یہ لوح میں لکھا گیا ہے۔ ایک یہ جو اللہ کے پاس ام الکتاب ہے، لوح محفوظ، قرآن بھی اس میں لکھا ہوا ہے، فی لوح محفوظ۔ زمین و آسمان کی ہر شے، ہر مخلوق، ہر تخلیق، ہر حرکت، ہر سکون، ہر فعل، ہر خوشی، ہر غمی، ہر مصیبت، ہر عروج، ہر زوال اس کے اندر پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا نام، اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا انجام اس میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ایمان کا بہت بڑا رکن ہے۔ یہ اللہ نے لکھوا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثم عرج بی حتی ظہرت لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام، جب معراج کی رات مجھے اوپر لے جایا گیا، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی معراج بھی ایک عجیب سفر تھا۔
انسان کی بے بسی سے ظاہر ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور جلال نظر آتا ہے۔ ساتوں آسمان، ہر آسمان میں آپ کی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلے میں آدم علیہ السلام سے، اور اسی طرح سے پھر دیگر انبیاء سے، موسیٰ، عیسیٰ، ادریس، یہاں تک کہ ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دو انبیاء نے آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر خوش آمدید کہا، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ اس سے بھی اوپر لے جائے گئے، فرمایا ثم عرج بی، پھر مجھے اس سے بھی اوپر لے جایا گیا، حتی ظہرت لمستوی، یہاں تک کہ میں اس بلندی پر چلا گیا جہاں میں نے قلموں کے گھسٹنے کی، لکھنے کی آواز سنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جو کچھ زمین و آسمان میں امور ہوتے ہیں تدبیر فرماتا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ ایک بار لوح محفوظ میں لکھا گیا، فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ کئی نام ہیں اس کے لوح محفوظ میں، اللہ نے لکھوا دیا۔ اسی طرح سے پھر انسان کی ایک تقدیر عمری ہے، اس کے عمر میں ایک دفعہ لکھوایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم اپنی ماں کے پیٹ میں پہلے نطفے کی شکل میں 40 روز تک جب رہتے ہو، اس کے بعد پھر ثم یکون علقہ ثم یکون مضغہ، پھر وہ علقہ بنتا ہے، خون بنتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور اسے حکم ہوتا ہے کہ لکھ، اکتب، لکھ، کیا لکھنا ہے اللہ؟ اس کا رزق لکھ دے اور اس کا عمل لکھ دے، اس کا اجل، اس کی عمر لکھ دے کتنی ہوگی، اور لکھ دے وشقی او سعید، میرا فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا۔ ماں کے پیٹ میں عمر میں ہم سب کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ عمر میں ایک دفعہ، پھر سال میں تقدیر سنوی ہے، ہر سال میں اللہ لکھواتے ہیں، سب کچھ یہ تقدیر مقدر کیا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فرشتے اپنے صحیفوں میں نوٹ کر لیتے ہیں اللہ کے فیصلے، دوبارہ تقدیر مقدر ہوتی ہے کہ اس پورے سال میں کیا ہونا ہے، کس نے گرنا ہے، کس نے اوپر جانا ہے، کون سی وبائیں آنی ہیں، کون سی بلائیں آنی ہیں، کون سی بلائیں ٹلنی ہیں، کس کو اللہ نے بلند کرنا ہے، کس کو اللہ نے ذلیل کر دینا ہے، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، اور کس نے اس سال میں مر جانا ہے۔ یہ بھی لکھواتا ہے۔ کب؟ فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ایک رات آتی ہے نا لیلۃ القدر کی، کہتے ہیں نا لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے، فرمایا اس میں ہر حکمت والے کام کا پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک روز کا اللہ کا فیصلہ ہے، وہ بھی تقدیر یومی ہے۔ فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، یہ چاروں ایسے مقامات ہیں کہ اللہ، ان چاروں پر ہمارا ایمان ہے۔ ایک اللہ کا اصلی علم ہے، پھر اللہ نے لکھوا دیا کتابت 4 مقامات پر لوح محفوظ میں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں کروا دی، وہ ام الکتاب ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہر انسان کے لیے لکھواتے ہیں یہ 4 چیزیں، پھر اس کے بعد ہر سال میں فیصلے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد روزانہ اللہ کی تقدیر یہ مقدر ہوتی ہے، یہ 4، اور اس کے بعد پھر اللہ جب اس کو اپنے اس علم کے مطابق کسی کام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ اس کا ارادہ فرماتے ہیں، اسے اللہ کی مشیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی مشیت، جب وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو لکھوایا تھا، جب اس کا وقت آتا ہے اللہ کے علم کے مطابق اس کو اللہ تخلیق کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کا ارادہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کن فیکون، وہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ انسان گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اگر اللہ تعالیٰ ہمارا فعل تخلیق کر رہا ہے تو پھر ہم کیوں ذمہ دار ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کو نہ مانو، اللہ تعالیٰ نہیں تخلیق کر رہا بلکہ یہ ہم خود ہی اپنا فعل تخلیق کر رہے ہیں۔ یہ گمراہ فرقہ تھا، انہیں قدریہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے کوئی بھی عقل مند شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، دیا یا نہیں دیا۔ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اپنے اختیار سے آئے ہیں یا زبردستی کسی نے بھیجا ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اختیار سے نہیں آئے۔ اگر اختیار نہیں ہے پھر رزق کمانے کے لیے محنت کیوں کرتے ہو؟ اگر جو لکھا ہوا ہے اس نے ویسے ہی تمہارے لیے ہو جانا ہے، اور یقیناً وہ ہو کر رہے گا۔ اگر تمہارے اختیار کا کوئی کردار نہیں ہے، تمہاری عقل کہتی ہے کہ میرا کوئی کردار، میرا کوئی اختیار نہیں ہے، پھر شادی، نکاح،
اور اپنی بیویوں سے تعلقات، اولاد کی خواہش، دنیا کی دوڑ دھوپ کیوں کرتے ہو؟ تمہیں اختیار صرف دین میں ہی یاد آتا ہے، عمل کرتے وقت یاد آتا ہے۔ یقیناً انسان کو اختیار حاصل ہے، لیکن انسان کا اختیار، اس کا فعل، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ وہ کہے کہ میں جو چاہوں سو کر لوں، اللہ چاہے یا نہ چاہے میرے کرنے سے ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ کرام ایک بار آپ موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں ہے، ہم میں سے بھی ہر شخص کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے اللہ کے ہاں۔ اس پر ایمان لے کر آنا واجب ہے ہمارے لیے، ٹھکانہ لکھا جا چکا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، اللہ کے رسول ہم اپنی لکھے ہوئے پر اعتماد نہ کر لیں، لکھے ہوئے پر اعتماد کر لیں اور عمل چھوڑ نہ دیں؟ فرمایا دا اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، تم میں سے ہر شخص کے لیے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے وہی عمل آسان کر دیا جائے گا تجھے۔ یعنی گویا کہ آپ کی مفہوم یہ ہے بات کا، اگر تو نے اپنا انجام دیکھنا ہے کیا ہے، اپنے عمل کو دیکھ لے کہ کس طرح کا عمل تو کر رہا ہے، کس طرح کا عمل سے تجھے توفیق ملی۔ بڑی واضح آسان سی بات ہے، ہماری عقل میں کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم انسانی عقل پر اللہ کی صفات کو قیاس کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا یہ ایک موبائل ہے، اس کو میں یہاں سے اٹھا کر جب یہاں لے جا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں اس موبائل کا کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کا یہ کام اس سے کرواؤں اور بعد میں کہہ دوں کہ تیرا بھی اس میں اختیار تھا۔ اسے پتہ ہوا میں اڑتا ہے اور وہ بے بس ہوتا ہے، ہوا کے دوش پر اڑتا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کی مشیت ہماری مشیت کی طرح سے نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کو ہم اپنی صفات پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ تو تمام چیزوں کا انکار کر دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ کہاں پر مستوی ہے، کہاں پر ہے اللہ سبحانہ و تعالی؟ الرحمن علی العرش استوى، یہ عقیدے کے مسائل ہیں، بڑے اہم چیزیں ہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر ہمارے بھائیوں کو ان باتوں کا نہیں پتا ہوتا، کنفیوز ہوتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، اور فرمایا کہ اسی طرح سے وہ اللہ رات کے تیسرے پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو کیا اللہ عرش پر مستوی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو کیا جب اللہ آسمان پر نزول فرماتا ہے تو آسمان کے اندر آ جاتا ہے؟ معاذ اللہ، آسمان اللہ کو محیط کر لیتا ہے، آسمان اللہ کو گھیر لیتا ہے، معاذ اللہ، تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ اللہ کی تو کرسی نے جو اللہ کے قدم مبارک رکھنے کی جگہ ہے، اس نے جو ہے وہ گھیر رکھا ہے زمین و آسمان۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ اکبر، اللہ ہر شے سے بڑا ہے، اللہ نے محیط کر رکھا ہے زمین و آسمان کو۔ کسی مخلوق کی کیا یہ طاقت ہے یا اس کی کیا یہ جرت ہے کہ وہ اللہ کو اٹھا سکے، اللہ کو گھیر سکے، اللہ سے بڑی ہو سکے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، مستوی ہوتے ہوئے ہمارے قریب ترین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری پہر میں۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ہم اپنے اوپر قیاس کریں کہ جناب ہم جس طرح ہم اترتے ہیں اوپر سے نیچے، کئی بیوقوف لوگ ہوتے ہیں اس کو سیدھا سوچتے ہیں ہم اگر اوپر ہوں اسی وقت پہ نیچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی تو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تو فاصلے کا محتاج ہے، تو وقت کا بھی محتاج ہے، تو فاصلے کا بھی محتاج ہے اور وقت کے اندر بھی قید ہے۔ ایک ہی وقت میں تو یہاں پر ہوگا یا وہاں پر ہوگا۔ اللہ نہ فاصلے کا محتاج ہے نہ وقت کا محتاج ہے، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے۔ فاصلہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ چاہے تو وقت کے اندر ایک ہی وقت میں جو چاہے سو کرے، وقت اس کے ہاں مجبور ہے، وقت کے لمحات اس کے حکم سے تخلیق ہوتے ہیں، فاصلہ بھی اس کے حکم سے تخلیق ہوا ہے، وہ ان کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی مشیت ہماری طرح سے نہیں ہے۔ ہم اپنی عقل کا انکار کر دیں گے، مجنون ہو جائیں گے اگر یہ کہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ میرا اختیار ہے، میں نے اپنے ہاتھ کو بند کر دیا اللہ کے حکم سے، میرا اختیار ہے، میں نے کھول لیا۔ ہاں اگر اللہ کا اختیار نہ ہو، اللہ کی مشیت میری مشیت اللہ کی مشیت کے موافق نہ ہو، یا اللہ کتابیں نہ ہو، اللہ نہ تخلیق کرے میرا کھلنا، میں ہاتھ نہیں کھول سکتا۔ کھولنا چاہوں گا نہیں کھول سکتا۔ لیکن اللہ کا عدل دیکھیے، سبحان اللہ، اس نے کہا کہ اے انسان جہاں تو مجبور ہے وہاں تجھ سے سوال نہیں کیا جائے، جو اپنے اختیار سے کر سکتا ہے بس اتنا سے کر لے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تیری نیکی کی قدردانی ہمیشہ ہمیشہ کی جاتی رہے گی۔ تو نے عمل ایک بار کرنا ہے، قدردانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اس کا عدل نہیں تو اور کیا ہے؟
یہ اس کی محبت نہیں تو اور کیا ہے. وما تشاءون یہ مطلب ہے لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. دوسرے مقام پر فرمایا کہ تم وہ چاہ ہی نہیں سکتے جو اللہ نہ چاہے. تو اللہ نے ہمیں اختیار بھی بھرپور دیا, ہر انسان اس کو مانتا ہے, لیکن ہمارے اختیار کے ساتھ ہمارا اختیار اصل نہیں ہے, اس کی مشیت اصل ہے, اس نے لکھ دیا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا, جب یہ حدیث بیان فرمائی نا, آپ نے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے ہر ایک کا لکھ دیا گیا ہے انجام, عمل کرو. فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ. جو اللہ کے ہاں اہل سعادت میں سے ہے, اس کا رتبہ کیا ہے, جنت میں کہاں جانا ہے, اس نے اللہ کی رحمت سے کیا مقام ملنا ہے, فرمایا اس کو ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے, ویسا ہی عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب میرے پاس یہ پورا اختیار ہے, میں دیکھوں میرا عمل کیا ہے, میری اللہ کے لیے کتنی محنت اور کتنی جستجو ہے دنیا میں. اور فرمایا اللہ کے رسول نے وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. اور جو بدبخت ہوگا, جو نافرمانوں میں سے ہے, فرمایا اس کے لیے نافرمانوں والے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں, وہ خود ایسا عمل کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص ہے یعمل بعمل اہل الجنہ, وہ بظاہر جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے. فیما یبدو للناس کے الفاظ بھی ہیں کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی تو جنتیوں والے عمل کر رہا ہے, اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ جہنمیوں میں سے ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کا فیصلہ صرف ظاہر پر نہیں, وہ تو دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. اور فرمایا کوئی شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے, وہ جہنمیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے. اور کوئی شخص جو ہے وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے لیکن تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے, اللہ کی مشیت تلیق, اور بالآخر وہ جنتیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے. مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرے. سبحان اللہ, کتنا عظیم یہ ایک یعنی فائدہ ہے. تقدیر پر ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان کا بہت بڑا ثمرہ, ایمان کا ثمرہ یہ ہے کوئی انسان اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرے. میں اگر اچھا عمل کر رہا ہوں, مجھے اپنے انجام کا پھر بھی نہیں پتا ہے, اور اگر مجھ سے برا عمل ہو گیا ہے, مجھے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. وہ قادر ہے کہ مجھے اللہ اپنی رحمت سے کسی بھی لمحے, ساری عمر گناہ میں گزری ہے, ایک لمحہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ, سر کو جھکا دے, اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آخری کلمہ یہ تو اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتا ہے. بڑے بڑے مفتی, مولوی, بظاہر نیک حضرات وہ بدبخت ہو جاتے ہیں, اور بسا اوقات بڑے بڑے نافرمان اللہ کی رحمت سے نیکی کے راستے پر چل نکلتے ہیں, اور آخر میں اللہ ان کو سعادت دے دیتا ہے کہ اللہ اسے عظیم امور, دین کی عظیم خدمت دے دیتا ہے. تو اس کے فیصلے ہیں نا, تکبر نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اس کی حکمت پر پیش کر دے, اس سے مدد مانگتا رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ ہدایت ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا پورا رزق وہ کھا نہیں لے گا, استعمال نہیں کر لے گا. فاتقوا الله واجملوا في الطلب, بس اللہ سے ڈر جاؤ اور رزق حاصل کرنے میں اپنا جمال باقی رکھو, اپنا وقار باقی رکھو. دنیا کے اتنے حریص مت بن جاؤ, اتنے مست مت ہو جاؤ دنیا میں تمہارا وقار متاثر ہو جائے, حرام میں واقع ہو رہے ہو, اپنے جیسے انسانوں کی خوشامدی کرتے ہو, ان کو رب بنا لیا ہوا ہے, کہیں مال کو رب بنا لیا ہے, کہیں کپڑے چادر کو رب بنایا ہوا ہے. یہ عمل مت کرو, وہ بھی تیرے جیسا انسان ہے, تو نے اپنے پیٹ میں جو غلاظت اٹھائی ہوئی ہے اس نے بھی وہی اٹھائی ہوئی, کیوں جھکتا ہے اس کے سامنے رب کو چھوڑ کر؟ اسی پر توکل کر, اس پر اعتماد کر, وہ تجھے اپنی رحمت سے دین و دنیا کی سعادتیں دینے کے لیے کافی ہے. یہ مطلب ہے تقدیر کا. اور جن کا ایمان تھا, سبحان اللہ, یہ مجھے بس ایک واقعہ سن لیجئے آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے. اسی معراج کی واقعے سے مجھے یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے, بہت سے اللہ نے مناظر دکھائے, ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے خود فرمایا کہ اتت الیہ رائحۃ طیبہ, بہت ہی مجھے ایک شاندار خوشبو آسمانوں میں پھیلی ہوئی محسوس ہوئی. اللہ کے رسول نے معراج کی رات ایک عظیم خوشبو آسمانوں میں محسوس کی. کہتے ہیں میں نے جبریل سے سوال کیا, جبریل یہ خوشبو کیسی ہے؟ ما هذه الرائحۃ الطیبہ, یہ خوشبو کیسی ہے؟
جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ فرعون کی بیٹی کی جو خادمہ ہے، اس کی کنگھی کرنے والی عورت، اس کی خوشبو ہے، اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ! کہاں فرعون جو کہتا تھا کہ میں انا ربکم الاعلی، جو قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا گیا، اور کہاں بیچاری وہ کمزور سی عورت جو اس کی بیٹی کی خادمہ ہے۔ پوچھا جبریل کیا واقعہ ہوا؟ کہا اللہ کے رسول، وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اچھا یہ میرے باپ کا تو نے نام لیا؟ کہا نہیں، اس کا نام لیا جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے فرعون کو بتا دیا، اس نے بلا لیا کہ ہاں آ جاؤ، میرے علاوہ بھی کسی کو رب مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں ہے ایک رب جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، کل کائنات کا رب ہے۔ تندور بھڑکا دی، اس میں آگ جلا لی۔ اس نے کہا اچھا مڑ جا، چھوڑ دے اس عقیدے کو۔ اس نے کہا نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک ایک بیٹا اس عورت کا لایا گیا، پہلے ایک بچے کو لایا گیا، اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ ہٹتی ہو پیچھے؟ اس نے کہا نہیں ہٹ سکتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے تمام بچوں کو اس کے سامنے پھینکا جاتا رہا، یہاں تک کہ جب آخری بچہ جو اس کی گود میں تھا، چھوٹا بچہ تھا، ماں کے دودھ کا محتاج تھا، جب اس کو پھینکا جانے لگا چھین کر، کأنہا تقاعست من اجلی، فرمایا گویا وہ عورت تھوڑی سی پریشان ہو گئی، گھبرا گئی۔ میں تقدیر کی بات کر رہا تھا، ہم اللہ کو دوش دیتے رہتے ہیں معاذ اللہ۔ کس طرح اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو ذرا سا اللہ کے لیے رجوع کرتا ہے اللہ چھوڑتا نہیں اپنے اوپر کو۔ فرمایا کہ اس بچے کو اللہ نے بلوا دیا، اس نے کہا کہ یا امہ اقتحمی، اے میری ماں آگ میں کود جا، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، دنیا کی تکلیف آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ فاقتحمت، وہ اس آگ میں کود گئی، اور اس نے فرعون سے ایک بات کہی کہ بس میں تجھ سے یہ کہتی ہوں کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں اکٹھا کر کے پھر دفنا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ میں کر دوں گا۔ فرمایا یہ اس کے اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ کب سے وہ عورت اپنے رب کے پاس جا چکی، اس کی خوشبو آسمانوں میں آج تک پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ نے اپنے عظیم ترین پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ کو وہ خوشبو آپ تک پہنچا دی، امت تک، یہ رہتی دنیا تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ میرے بندے اس طرح سے مجھ پر توکل اور اعتماد کرتے ہیں، اور میں اس طرح سے ان کو کافی ہو جاتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا یقین عطا فرما دے، ہمیں ایسا توکل عطا فرما دے، اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔